بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، زندگی کا ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے گزرا ہے. رب کائنات نے بڑی بڑی جگہوں پر جانے کی سعادت بخشی، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کی اپنی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وہاں بلایا جائے، اور ان مقامات میں سے آپ کی یہ بستی، آپ کا یہ پنڈ تلواڑہ بھی ہے. اور اس کی دو بڑی وجوہ ہیں. نئی نسل کو نہیں پتا، پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ یہ 5-6 دیہات میرے والد محترم رحمہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حلقے میں شامل تھے. تو یہاں آ کے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں گویا کے اپنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. دوسری وجہ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 آدمی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے 2 آدمی وہ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں آپ تمام دوست احباب کا شکر گزار ہوں. آپ نے چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے بلایا. میرا اج دا موضوع آدمی تے بڑے نے انسان کیوں نہیں ملتا. ہن تسی آکھو گے یہ کیڑا موضوع ہے؟ رمضان دا مہینہ، آخری اشرا، رات، اے کیڑی گل ہوئی کہ آدمی تے ملتے نے انسان نہیں ملتا. اصل بات یہ ہے کہ آدمی تو مراد
آدم علیہ السلام دی اولاد، تے انسان تو مراد او انسان جدے اندر انسانیت ہوئے، اور انسان انسانیت سوائے دین تو اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اے یاد رکھیو، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں دین تو ہٹ کے انسانیت سکھ لاؤں، اس آدمی کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ دین تو ہٹ کے انسانیت کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اج ساڈے حالات کی نے؟ اس پنڈ کی آبادی کنی ہے جی 2000، ٹھیک ہے؟ کیا اس 2000 کی آبادی چوں تسی مینوں 20 نوجوان لڑکے تے 20 نوجوان لڑکیاں دکھا سکتے ہو جنہوں مثالی مسلمان کیا جا سکے؟ میں تواڈے کولوں 25,000 کی آبادی چ اٹھ کے آیا، میں اس 25,000 کی آبادی چوں تانوں 25 مثالی لڑکے تے 25 مثالی کڑیاں نہیں دکھا سکتا۔ مثالی لڑکا سمجھتے ہو؟ جدی شکل سنت کے مطابق ہوئے، جدا عقیدہ شریعت کے مطابق ہوئے، جڑا 5 وقت دا، جدی شلوار جدا لباس شریعت کے مطابق ہوئے، بچی او جڑی 5 وقت دی با پردہ ہوئے، با حیا ہوئے، انہوں وڈے چھوٹے دی تمیز ہوئے۔ اپنی ایمانداری نال دسیو، اس تو وڈی تباہی تے اس تو وڈی بربادی تے اس تو وڈا زوال کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ نہیں، کسی بندے کو سر پیڑ ہے، وہ رو رہا ہے، وہ میں مر گیا سر دی پیڑ نال۔ جس وقت تک 2 کام نہیں کرے گا، وہ دی فریاد، وہ دا رونا کسی کام دا نہیں۔ پہلا کام سر پیڑ لگی گیوں، تے دوسرا کام اس سر پیڑ دا علاج کی۔ کہ آج سارے سامنے آدم کی اولاد کے بے شمارے انسان کیوں نہیں؟ جب سمجھ چل جائے گا کہ آدم کی اولاد بے شمارے انسان ایس وجہ تو پیدا نہیں ہوں گے جیسے سارے بس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری گفتگو یہ تعلق سے کسی فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی تنظیم نہیں ہے، یہ سارا سارے مشترکہ رونا ہے۔ تے آؤ ایس آخری اشرے دی 25ویں رات کٹھے بیٹھ کے روئیے، شاید رب دی ذات ساڈے اندر دس پا جائے۔ سب تو پہلی غلطی اساں اپنی نبی صلی دنیا کا ہر سبق سکھایا، لیکن اپنے اللہ کے نیڑے ہونا نہیں سکھایا۔ سانو اپنا بچپن یاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، ہوش سنبھالی، سب تو پہلا سبق کی ملیا؟ لا الہ۔ کیا اج دی ماں اپنے بچے نے سبق پڑھا رہی ہے؟ ایک وکھرا تے مستقل موضوع ہے، کدے تساں پیار نال بلایا تے پھر تانوں اس موضوع تے کچھ دساں گا کہ کیا اج دی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے؟ جن نے صبح دا ناشتہ 11 بجے کرنا ہے تے دوپہر دی روٹی 4 بجے کھانی ہے تے شام دی روٹی اس نے رات دے 1 بجے کھا کے شیطان نال شرط لا کے سو جانا ہے، ایسی ماں دے پیراں تھلے جنت؟ پہلا سبب ساڈا ساریاں دا اپنے اللہ تو دور ہونا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے۔ اسی اللہ دے ہوئے نہیں تے رب ساڈا کیویں ہو سکتا ہے؟ دوسرا سبب، ساڈی قوم میں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ رب نے ساڈے تے عبادات فرض کیوں کیتیاں۔ اپنی ایماندار نال دسو، کیا اللہ تعالیٰ دی ذات نوں اے ساڈے روزیاں دی، تراویح دی، قیام دی، نمازاں دی، حج دی، زکات دی کوئی لوڑ ہے؟ اور حقیقت ہے میں سب تو آخر تے جا کے بیان کراں گا، سب تو آخری میرا نقطہ اے ہوئے گا کہ اے ساریاں بیماریاں آئیاں کتنے؟ کسی بھی عبادت کو اٹھاؤ،
تے اس عبادت دے نال تانوں ایک لفظ ملے گا واتقوا اللہ. کی مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ. مینو اج اپنے شیخ عبد الرحمان صاحب نظر نہیں آ رہے، انہوں نے طاقت نہیں ہے، کتنے مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جڑے میرے دوست احباب عرب ممالک چ خاص طور پہ سعودی عرب رہندے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ اتھے کسی کو غلطی ہو جائے نا تے اگلا بندہ بلا کی کہتا ہے اتق اللہ. کی مطلب؟ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. رب نے کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اے کتاب تمام تر شکوک و شبہات تو بالا تر ہے اور یہ ہدایت ہے یہ وچ متقین واسطے. متقین کون نے؟ جڑے نماز قائم کرتے نے تے رب دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں اللہ دی راہ دے وچ. یہ دا مطلب کی ہویا؟ صدقہ زکوٰۃ. نماز دا بنیادی سبق کی ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ جس طرح اللہ کو ڈرن دا حق ہے، اور تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جس طرح تواڈے تے پہلے لوگوں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. حج دی باری آ گئی. اللہ تعالیٰ فرمانے نے فتزودوا. اللہ نے کی فرمایا؟ فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. حج واسطے عمرے واسطے نکل لگے ہو نا تے ذات راہ لے کے نکلو. لیکن دنیا دا سب تو بہترین ذات راہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دا ڈر تے خوف. اٹھاؤ سورہ توبہ، اٹھاؤ سورہ انفال. جہاد و قتال کا ذکر کیتا میرے اللہ نے قدم قدم تے فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اے مجاہدین اسلام، دشمنان اسلام دیاں گردناں کٹو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈردے رہنا، عورتوں تے ظلم نہ کرنا، فصلہ نہ جلانا، بچیاں تے ظلم نہ کرنا، بابیاں تے تلوار نہ اٹھانا، کسی دی عبادت گاہ نقصان نہیں پہنچانا. کدے کو ڈر کے؟ ساڈی اج یہ بنیاد ہی نہیں. سانو اپنا بچپن یاد ہے، نویں نسل نو پتہ ہی نہیں. ماما نے کی کہنا؟ پتر فلاں کام نہ کریں اللہ مارے گا. یہ جڑا اللہ مارے گا لفظ ہے نا، ایسا جناب خون دے وچ رچیا کہ زندگی دے ہر قدم تے یہ سارے سامنے اگر ہوئے تو اسی آدمی تو انسان بن جائیے. تیسری بات، اللہ اکبر. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان فرمایا، مینوں اپنی امت تے غربت دا کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر اس بات ہے کہ اس امت واسطے دنیا وسیع کر دیتی جائے گی اور اے لوگ آخرت نو چھڈ کے تے دن رات دنیا دے پیچھے دوڑے پھرن گے. تانوں میں ایک جملہ بولاں گا، اس تے غور کریو. ساڈی بدبختی یہ ہے کہ اسی رازق نو چھڈ کے تے رزق دے پیچھے دوڑنے آ پئے، اور وہ دا نتیجہ مقابلے بازی. کسی دا منہ لال تے اپنا بولو چپیڑا مار مار کے کر لے. قناعت، توکل، تھوڑے تے گزارا کرنا، رب دی تقسیم تے راضی ہونا، یہ جدو اساں نہیں سیکھیا. میرے گوانڈی نے 3 منزلہ کوٹھی پائی ہے تے میں جے 4 منزلہ نہ پاواں تے میرا رہندا نہیں، میری رہ نہیں رہندی. او دے واسطے مینوں بینک چوں سودی قرضہ لینا پے، او دے واسطے مینوں رشوت لینی پے، او دے واسطے مینوں سود کھانا پے، او دے واسطے مینوں حلال و حرام دی تمیز ختم کرنی پے. جدوں اے چیزاں ساڈے اندر آ گئیاں، قرآن کے اندر فاستبقوا الخیرات، او ظالمو مقابلہ کرو ایک دوجے نال نیکی دے معاملے چ. اساں نیکی نو تے ایک پاسے سٹ دیتا، دنیاوی طور تے ایک دوجے نال دوڑ لا دیتی.
نتیجہ یہ نکلیا کہ بابے آدم دی اولاد تے بے شمار نظر آتی ہے لیکن انسان نظر نہیں۔ میں موضوع تو باہر نہیں جاواں گا، ذہن چ رکھیو۔ اس تو بعد اگے چلو، قرآن نے ایک اصول بیان کیتا، اور اصول کی یہ اللہ فرماندے نے افرأیت من اتبع الہہ ہوا، کیا تمہیں اس بد نصیب انسان دا پتہ ہے جن نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ جن پوائنٹ میں بیان کرن دیا نا، یہ ہر ایک تے ایک جمعہ تسی پڑھا سکتے ہو۔ نفسانی خواہشات دی پیروی، اپنی ایماندار نال دسیو، میں بھی چلو کچھ جنازے پڑھے بھی نے تواڈے پنڈ چ، پڑھائے بھی نے، 4 نسلاں اپنے ہاتھاں نال دفن بھی کیتیاں، باپ بھی، بھائی بھی، دادا بھی، بیٹا بھی۔ اج تک کدے کسے کفن نو جیب ویکھی؟ بولو۔ کدے کسی بڑے بڑے چودھری دے نال کو 2 4 10 لاکھ روپیہ کسے دفن کر چھڑیا ہوئے؟ کسی بڑے امیر کبیر خاندان دی بیبی نو کو 2 4 10 تولے زیور پا کے کسی نے دفن کیتا ہوئے؟ کسی زمیندار دی کوئی 10 12 15 کلیاں کی رجسٹری نال دفن ہو گئی ہے؟ میرے اللہ نے سسٹم یہ رکھا کہ کل من علیہا، ایس اللہ دی زمین تے جیڑی بھی چیز ہے نا وہ کی ہے؟ فنا ہو جان والی ہے۔ ایتھے اسی عیاشیاں کرنے واسطے نہیں آئے، شرعی حدود و قیود دے اندر رہ کے رب نے نعمتاں دتیاں نے، انہوں نے استعمال کرنے سے کوئی حرج نہیں، لیکن انسان ویلا بہ کے سوچتا رہے ہوں میں اے بھی عیاشی کرنا، اے بھی عیاشی کرنا، اے بھی عیاشی کرنا، ہوں عیاشی دی کوئی حد نہیں۔ حدیث کے لفظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دے بیٹے کو اگر سونے دی ایک وادی ہوئے، چھوٹا جا کام نہیں وادی، فرمایا آدم دے بیٹے کو اگر سونے دی ایک وادی ہوئے تو کی آکھے گا؟ دوسری کیوں؟ اور پھر ہوتا والا کی ہے؟ 2 مثالیں تمہیں دینا۔ رب دی ذات پھر دنیا تے نمونے وکھاندے نے، سیٹھ صاحب تسی میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں؟ شوگر ہے۔ تے صاحب جی تسی نمکین بھی نہیں کھا سکتے، کیوں؟ 6 کنال دی کوٹھی، 4 فیکٹریاں، 10,000 ملازم، بزنس کلاس سے سفر کرنا ہے، سال دے وچوں 5 نہیں تے 4 مہینے ملکوں باہر، گھر دے وچ 10 گڈیاں کھلوتیاں نے، دنیا دی ہر نعمت موجود ہے لیکن نہ میٹھا کھا سکنے نہ لعنت پاؤ اس زندگی دے اوپر۔ بڑا سخت لفظ استعمال کیتا ہے۔ اور یقین جانے روڈ تہاڈا ہے اگوکی والا، خبر تمہیں میں دین لگا، کسی دن فجر دی نماز پڑھ کے اگوکی روڈ تے جا کے کھلو کے ویکھیو ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیسا نمونہ تمہیں وکھانا ہے۔ ایک لینڈ کروزر اگے ہے، وہ باڈی گارڈ بیٹھے نے، ایک لینڈ کروزر پیچھے ہے، وہ باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تے درمیان دے وچ سیٹھ صاحب چینا چوک لاری اڈے تو نکلتے ہیں، سیالکوٹوں تے سمبڑیال ایئرپورٹ چوک تک جاندے نے، سخت گرمی ہے، باڈی گارڈ ہے، اے سی لا کے پراڈو چ بیٹھے نے لینڈ کروزر دے وچ، سب بڑی سائیکل چلا رہے ہیں، تے سخت سردی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں کہ بھائیا ایک دن بھی چھٹی کر لیں گے تو پیر سج جان گے تیرے، ٹھیک ہے؟ سخت سردی ہے، جڑے نوکر ملازم نے وہ ہیٹر لا کے 4-4 کروڑ دی گڈی چ بیٹھے نے تے سیٹھ اور کی چلا رہے ہیں، اور انے بعد دنیا کے پیچھے دسو یہی حال ہوئے نا۔ لیکن قرآن کے اندر فاعتبروا یا اولي الابصار، اوے اکھاں والیو عبرت حاصل کرو، اسی حاصل نہیں کرتے۔ 5واں سبب ساری تباہی کا سٹیٹس پیچھے دوڑنا۔ سٹیٹس یقین جانے میں انگریزی پڑھنے والے میں میرا تعلق ہے، عربی پڑھنے والے میں تعلق ہے، امیر غریب ہر طبقے نہ بہن کھلونے، اج تک کوئی بندہ انہوں ڈیفائن نہیں کر سکے۔ ایک ایسی لعنت ہے جدی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ سٹیٹس
جس طرح تمہیں دسیا نا کہ فرض کرو گوانڈیاں کا منڈا ڈونکی لا کے، ڈونکی کا ترجمہ ڈونکی کنوں کہتے ہیں انگریزی چ؟ کھوتا۔ ڈونکی کا مانا کی ہے؟ کھوتے رستے ہے کہ نہیں؟ ذلیل ہو کے چھتر کھا کے بڑی مشکل یونان پہنچ گیا، اتوں جا کے 4 پیسے کر لے تے جناب صرف اپنی مچھ اچھی کرنے واسطے ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انسان اگر کناٹ کے رستے تے چلے رب دی ذات وہ دل نو غنی کر دیں نے۔ کدے میرے نال آ کے دیکھ لو، میرا کمرہ تسی آ کے دیکھ لو، وہ صرف ایک بیڈ، ایک کرسی میز تے ایک نماز دے مسلے واسطے جگہ ہے اینی کو۔ اور اس تہاڈی ساڈی سارے دی صورت حال ہو جائے۔ مینوں تسی دسو ایک بندہ اے پوری مسجد جڑا کمرہ مان لیندا سونے واسطے، سونا نے کنی جگہ چ؟ رات نو سوٹا پہ پٹوسیاں مارے گا، اتوں رٹتا ادھر تے ادھر رٹتا ادھر، دماغ خراب ہوا۔ وجہ کی ہے اے جڑیاں پیچھے میں وجہ بیان کیتیاں نا، سانو اس بات کا احساس نہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تواڈے کولو ایک ایک نعمت دے بارے حدیث دے لفظ نے لن یتحرک قدم ابن آدم عند ربہ، آدم دے بیٹے دے قدم رب دی بارگاہ دے وچ اس وقت تک ہل نہیں سکن گے جدوں تک 4 چیزاں دا جواب نہیں دے لیندا۔ انہاں چوں ایک مال بھی ہے تے مال دے بارے سوال ایک نہیں ہونا بلکہ کتنے نے؟ 2۔ اوے ظالما کمایا کیویں؟ یا اللہ حلال کمایا دن رات ایک کر کے، تے خرچ کیویں کیتا؟ بھنڈاں مراسیاں نوں دتا یا اللہ پاک، جنجاں تے لٹاندا رہیا ہے کہ نہیں؟ قوالیاں مجرے کراندا رہیا۔ میں ایک ایسے بندے نو جاننا، شہر کا نام نہیں لین لگا، ہر ہفتے تے اتوار دی رات ہر ہفتے انہیں مجرا کرانا، کروڑ پتی آدمی ہے تے 10 لاکھ روپیہ پکا انہیں خرچ کرنا ہے۔ تے یہو جہے بندے کو ٹر جاؤ نا کہ تلواڑے دی جامع مسجد جڑی جے وہ بجلی دا بل ایتکاں 80,000 روپیہ آ گیا، بھاجی بچدا ہی ککھ نہیں، پلے ہے ہی ککھ نہیں، جٹکی زبان چسی اونجی مر گئے۔ یہ سٹیٹس انہیں ساڈا بیڑا گھر کر دیتا ہے، انہیں سانو آدمی تے رہن دیتا لیکن انسان نہیں رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث تو سنانا، فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جدا ہمسایا وہ دے شر تو محفوظ نہیں۔ ذرا اپنی جو شادیاں دیکھ لو، بڑی سخت زبان میں استعمال کرن دیا، اس واسطے میں پہلا لفظ پہ آدھے سارا تمہیں میں کی کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا سمجھنا، تے بندہ دکھ درد کدے اگے رکھتا ہے؟ بغانے نال تے نہیں رکھتا۔ اے تہاڈا میرا مشترکہ درد ہے۔ ایک دور سی ویاہ ہوندے سن تے روٹی گھر پکدی سی، روٹی گھر پکدی سی تے نچن والیاں باہر آؤندیاں سن۔ حالات بدل گئے، روٹی باہروں پک کے آتی ہے تے نچن والیاں۔ اللہ دا عذاب نہ اس قوم تے۔ سچا واقعہ، سیالکوٹ دا ایک فیکٹری دا مالک، نام نہیں میں لگاؤں گا، میرے یقین ہے کہ یہ بات وہی اپنی ہے لیکن نام انہیں کسے دا لیا۔ کہندا ایک منڈا کہندا ابا جی تواڈے دور دے خسرے جیوندے ہون گے؟ پیو نے پوچھا پتر کیوں؟ انہاں کہا ابا جی تواڈے ویاہ دی فلم ویکھی ہے تے خسریاں دا ڈانس بڑا زبردست سی۔ معذرت چاہاں گا، کہتا کتے دیا پترا وہ خسرے نہیں وہ تیریاں پھوپھیاں سن، شرم نال ڈب کے مر جان دا مقام۔ اپنے ایماندار نو دسو، شرم و حیا سارے دے سارے پردے ساڈے ویاہاں تے اتر جاندے نہیں جانے؟ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان، فرمایا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام جدو دنیا تے آیا شروع ہوا تے اوپرا سی، اجنبی سی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب جدو لوٹ کے واپس جائے گا تے اوپرا ہو جائے گا۔
اج کسی نال شرم و حیا دی گل کرو تے یہ گل اوپری لگتی ہے، مولوی صاحب کو گل کرو، مائیاں بڑھیاں قبر چ لتاں ہلیا جاتا نہیں، میرا ایک ہی منڈا ہے وہ ویاہ ہے تے میں نچاں بھی نہ۔ نوی نسل کو کی پیغام دینا چاہتے ہو کہ پتر تہاڈی دادی ادھا گھنٹہ نچی سی تے تہاڈے ماں پیو دا ویاہ ہویا سی تے پھر تسی پیدا ہوئے سی؟ یہ ساری تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور یہ ایک چیز میں اور تم دس دیا، مت سمجھو کہ صرف مسٹر طبقہ ملوث ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں بڑے 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 دیندار گھرانیاں دیاں بیبیاں دے پردے ویاہاں دے موقع تے اتردیاں اپنیاں انہاں اکھاں دے نال دیکھے۔ چھواں سبب دین دے وچ چور رستے تلاش کرنا۔ ایک دور سی مسلمان دے اگے قرآن دی آیت پڑھی جاتی سی، نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھیا جاتا سی تے مسلمان کہتا سی بس بھائی قرآن دے سامنے حدیث دے سامنے میں بول سکتا نہیں۔ اج صورتحال کی ہے، پنگا خود لے لینا، پٹھا کام آپ کر لینا۔ مولوی صاحب کرتے میں بیٹھا کو رستہ کڈو کہ یہ حلال ہو جائے۔ ظلم دی انتہا۔ اور یاد رکھو جدوں تک مسلمان دی سوچ نہیں نہ بدلے گی، ایک اصول تہاڈے سامنے رکھ رہے ہیں، مسلمان دا مزاج اطاعت دا ہے۔ کسی کو پتہ ہے لفظ مسلمان آیا کہ یہ الف نون ساتھ ملیا، ساڈی فارسی چ آ کے لفظ مسلمان بنیا، اصل لفظ مسلم ہے۔ اسلم یسلم اسلام فہو مسلم، اسم فاعل دا سی ہے جدا معنی ہے اطاعت فرما برداری کرن والا۔ یہ مسلمان دا مزاج ہے۔ اسلام دا مزاج اطاعت، یہ جڑا حکم دا ہے دل کرتا ہے تاں بھی گل مننی پے گی، نہیں دل کرتا ذرا دسیو پو دے مہینے دے وچ فجر دی اذان کس ٹائم ہوتی ہے جی؟ پوچ 3:30 خیر تے ہے تو بھائی گھنٹے دے وچ سفر میں کر کے آیا، تجھ تے اتھوں ہی اٹھ کے آئے 5:30 تے گرمیاں دے وچ جیٹھ 8 چ 3:11 تے میری مسجد اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شدید گرمی ہے تاں بھی 5 وقت ہی پڑھنی پائے گی، شدید سردی ہے تاں بھی پڑھنی پائے گی، جے پو دے روزے نے تاں بھی رکھنا پائے گا، جے ہاڑ دا روزہ تے پھر بھی۔ اے جے مسلمان دا مزاج جدوں مسلمان نے رخصتاں تلاش کرنے شروع کر دیتی نا۔ اور یاد رکھو میرے شاگرد بیٹھے ہوئے نے، پتر جی دنیا کا سب تو خطرناک لفظ بھول گئے، خیر صلاح۔ دنیا کا سب تو خطرناک لفظ خیر صلاح، دنیا تے کوئی نہیں جی۔ خیر صلاح بلا تو ہوئے گی تھوڑی دیر واسطے، ذرا میرے نال اگے چلو، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ سب سختی تو محفوظ فرمائے۔ گھبراہٹ، حساب و کتاب ہو گیا، حساب و کتاب ہو جائے، عرش والا رب گیا دراوے، یا اللہ حکم فرمایا اے تیرا نامہ اعمال تیرے سجے ہاتھ دے وچ، جدو سجے ہاتھ چ نامہ اعمال آ جائے گا اسی کی آکھاں گے ہون، بولو 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 ہون دنیا تے خیر صلاح نے، وہ خیر صلاح کچھ نہیں ہوتا۔ اے سب تو خطرناک لفظ، بی بی نے پردہ اتار دیتا خیر صلاح کچھ نہیں ہوتا، کڑیاں بیاہ تے نچن ڈیاں نے خیر صلاح کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جنازہ جا رہا ہے، بنتیاں دے نقش قدم تے ٹر کے کلمہ شہادت دے نعرے بجن ڈے نے، خیر صلاح کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک سوال کروں، ذرا پڑھے لکھے لوگ، میں تھوڑا جا انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا، شادی پبلک مسئلہ ہے، پبلک میٹر ہے کہ پرسنل میٹر ہے؟ بھائی پکی بات ہے، کوئی شبہ تو نہیں؟ شادی پرسنل میٹر ہے نا، اساں کی بناتا
ہے کہ نہیں کہ جناب میں نہ کرنا نہ میں سنیا خود جناب تہاڈی شادی تے گئے تہاڈی بیوی دیکھیے دل خوش ہو گیا دور فٹے منہ محسوس نکاح ہوتا کسی نال ہویا تے دل کسی ہور دا خوش ہو گیا تے جے پوچھیے نا لڑکے دے باپ نو لڑکی دے باپ نو انہیں کی آکھنا ہے خیر صلی اللہ کچھ نہیں ہوتا اے لفظ اج اپنی لغت چوں کٹ چھڑو اس دنیا تے خیر صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے بندہ بسا اوقات اپنی زبان تو ایک چھوٹا جا لفظ ادا کرتا ہے رب دی ذات تو جہنم دے اینا نیڑے جا سکتے ہیں کہ ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاتا ہے رمضان تربیت دا مہینہ میں اتنے کو مینے پڑھن واسطے نہیں آیا تربیتی حوالے نال چند گزارشات پیش کرنا ہے اگے چلو 7واں سبب غیرت نقابی قرآن نے کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ تواڈے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے وچ کی ہے بہترین نمونہ ہے میری مسجد چ فجر دا درس چلدا پیا عقیدہ رسالت اور مینوں اج چوتھا دن جے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں او خوبیاں بیان کرنیاں جڑیاں دوسریاں نبیاں چ نہیں جے ہے وی بیان کر چکے ہیں یہ کچھ باقی نہیں نبی علیہ السلام دیاں او خوبیاں جڑیاں کسی ہور نبی دے وچ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کو نہ کرو کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال کہہ گیا کہ کافر کی علامت ہے کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی علامت ہے کہ گم اس میں ہے آفاق اساں کائنات نو بدلنا سی اسی انہاں کنجراں دے رنگ چ اپنے آپ کو رنگ لے غیرتی نقالی پاکستان کا مسلمان بڑا بدنصیب ہے کیوں مذہب دا اسلام ہے رسماں دیاں ہندوالیاں تے کلچر دا انگریزاں ادھا تتر ادھا بغیر نہ پورا مسلمان نہ پورا ہندو تے نہ ہی پورا انگریز یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ رب کائنات فرماندے نے اے ایمان والیو اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اے دو رنگی نہیں جے چلتی کہ شکل و صورت رگڑ کے جناب منوائی داڑھی ایک دور سی پہلو داڑھی کترائی گئی پھر مڑوائی گئی مچھاں باقی رکھیاں ہن کلین شیو وجہ انگریز کی نقالی ہے اور جنہ گاندے نا ساڈے بیاہاں تے پیروں پیر ودے پیا نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو پھر وہی گل کہ اسلام اجنبی شروع ہوا تو اجنبی ہو جائے گا تواڈے اگے اجنبی گل کر لگا دو حدیثاں سناواں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا بہترین نکاح ہوگا خیر نکاح ہے ایسرہ دنیا دا بہترین نکاح وہ ہے جدے وچ خرچہ تھوڑا ہوئے تے سادگی زیادہ ہو اج ساری سوچ کی لو لے تے منڈے دے ویاہ تے پیسے نہیں خرچ کرن دے ہور کتے کرنے نے میں دسنا کتے کرنے نے میرے آقا علیہ السلام نے ایک اعلان کیتا صدیق کائنات گھر دا سارا سامان لے آئے سیدنا عمر گھر دا ادھا سامان لے آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 700 دوسری روایت کے مطابق 1000 اونٹ غلے دا لدیا ہویا ایتھوں تسی لائن بنا لو اول تے لاہور تک نہیں تے مرید کے تک اونٹ اگے پیچھے کھلوتے ہون تے 1000 اونٹ بندا کدیاں سوچاں بدل گئیاں فکر بدل گئے جویں انہاں ظالماں کو اپنی آخرت دی کوئی فکر نہیں نہ ہے رب دا دتا ہوا مال انے واہ خرچ کرتے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈی قوم انہاں دی نقالی دے وچ انے واہ مال خرچ کر دی اور بیڑا گھر ہو گیا ہے اگے چلو 8واں سبب شہرت دی بھوک اور یہ جڑی شہرت دی بھوک نا جی میری بلے بلے ہو جائے چلو نوی نسل میں نہیں پتا پرانی گل کرنے ہیں بزرگوں اگر بزرگ کیا مائنڈ نہ کرو غصہ نہ کرو تے نہیں جی یہ کچھ نہ پوچھو اور میری ایک ماسی ہے تو میں پرانے سے پینڈو لوگ ہیں میں ماسی کی آ رہے ہاں
ہائے پتر مینوں سارے آنٹی کہندے تے تو ماسی کہہ دیتا، میں اتنے بہی نصیب والے کھان گئی۔ کلچر بدل گیا نا۔ کدے پرانے زمانے کوئی ذمہ دار سی، وہ ایک کوئی بیٹی سی، انہیں دے واسطے رشتہ لبا تے منڈے والوں کہنے لگا بھائی جنی جنج لیا سکتے ہو لے، میری ایک دھی ہے، رب نے مینوں مال بتھیرا دیتا ہے، پر ایک گل ہے مینوں 10 چھڑیو کہ کنے بندے ہوتے ہیں، چلو 1000 بندہ آیا، 2000 آیا، 5000 آیا، 10,000 آیا، ایک بکری گل ہے۔ انہیں اپنی دھی واسطے دنیا کی ہر شے بنائی، اتوں تک ڈنگر بچہ بھی پرانے زمانے چ ہوتا سی تے جنجاں چونکہ رات نو راہ ٹھہر دیا سن، انہیں جناب باقاعدہ کلے بھی نال دیتے، رسے بھی دیتے، کھلیاں بھی دتیاں، پٹھے بھی دیتے، ایک ترخان نو کہہ کے رانگڑی مغلی بھی بنائی کلے ٹھوکن والی۔ نویں نسل کو کی پتہ انہاں چیزاں دا۔ قسمت ماڑی جدو جنج واپس ٹری نا تے سارا سامان لد لیا، کلے ٹھوکن والی مونگلی نہیں دیتی جا سکی، رہ گئے رستے چ جنج کھلوتی، لنگر بننے کی واری آئی تے کلے ٹھوکن لئی مونگلی نہ لبے۔ ایک بندہ بچوں بول کے کہندا دیتی ماں دی سری نے مونگلی تے دے نہیں سکے۔ اے جڑی بلے بلے جے نا حقیقت بات ہے کوئی اوقات نہیں، تسی دنیا نو کدے راضی کر سکتے جو مرضی ہو جائے تے کیوں نہ پھر انسان بن جائیے دنیا نو راضی کرن دی بجائے جدو اللہ نو راضی کرن واسطے ڈرو گے نا تے رب دی ذات بذات خود تہاڈی عزت، تہاڈا احترام، تہاڈی قدر و قیمت لوگوں دے دلاں وچ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک حصہ نمود و نمائش، دکھاوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیثاں دے بڑیاں نے لیکن چونکہ گل نو 11 بجے تو پہلے پہلے مکمل کرنا ہے اس واسطے مختصر کراں گا۔ آپ نے فرمایا مینوں اپنی امت تے سب تو زیادہ جس چیز کا خوف تے ڈر ہے وہ کی ہے بلا؟ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش۔ اور تسی دیکھو جس ہستی دا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آسمان پر نگاہ اٹھائے رب دی ذات قبلہ تبدیل کر دے، چند تے جانا کمال نہیں، چند نو انگلی دے اشارے نال 2 ٹکڑے کرنا کمال ہے، جہدے دروازے تے آ کے فرشتیاں دا سردار ہاتھ بن کے کھلوتا رہے کہ مینوں اجازت ملے تو میں اندر آواں۔ اس ہستی مقدسہ نے کہڑی نمود و نمائش کی تھی؟ آؤ تو میں دسنا۔ خیبر فتح ہو گیا، میں دیکھا الحمدللہ ایک تو زیادہ مرتبہ گیا، وہ ایک وکری کہانی ہے۔ خیبر دا قلعہ جڑا نبی علیہ السلام نے فتح کیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، موجود ہے ہلے تک اپنی اصلی حالت ہے۔ وہ 100 تو زیادہ کمرے اور صورت حال ہے کہ کمرے چ بڑھو، ایک دروازے تسی داخل ہوئے ہو، ایک سجے ایک کھبے ایک سامنے، چون تو کسی دروازے داخل ہو پھر اگے کمرہ ہے، وہ پھر 4 دروازے ہیں، تیسرے دروازے تسی داخل ہو تو سمجھ نہیں آئے گی میں آیا کتوں سے، وہ کیویں فتح ہویا، وہ ایک وکری کہانی۔ خیبر فتح ہو گیا تے مالک غنیمت دے وچ حیی بن اخطب دی بیٹی آ گئی۔ صحابہ کرام نے آخیا یہ بادشاہ دی بیٹی ہے، سردار دی بیٹی ہے، یہ تو نبی علیہ السلام ملنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صفیہ میں تینوں لونڈی بنا کے نہیں رکھ سکتا، اسلام قبول کر لے، میں تیرے نال نکاح کر لوں گا۔ انہاں اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام نے نکاح کیتا سیدہ صفیہ نال تے انہاں دی آزادی انہاں دا حق میں رکھ دیتا۔ میرا تہاڈا ایمان ہے کہ میرے آقا ایک اشارہ کر دے آسمان تو جنت دے کھانے ولیمے واسطے اتر سکتے ہیں۔ وہ جو بنی اسرائیل واسطے منو سلوا اتر سکتا ہے تے وہ تے پھر موسیٰ علیہ السلام دے امتی سن، اہی تے ہوئی کن تم خیر امت ہے نا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام دی سادگی دی انتہا ویکھو، ستو زیتون دا تیل وچ کھجوراں دا فلیدا ملا کے سفریاں تے پا کے دسترخوان تے پا کے آکھیا آؤ میرے صحابہ میرا ولیمہ کھاؤ۔ اسی مر جانے کس چکر دے وچ؟ نمود و نمائش دے وچ، اور نمود و نمائش کر کے بھی جڑا سی کہنا ساڈی نک رہ جائے رہندی
نہ مرنے تے نہ شادیاں تے. لے بھی وے ادھر پیو اینی جائیداد چھڑ کے مریا تے انہیں کوڑے بٹے تے مرغا پکا دیتا ابراہیم. اپنی ایماندار نہ دسو گلاں ہوندیاں نے یا نہیں ہوندیاں؟ چھڑ دیو اگے کرو. ایک بڑا خطرناک جملہ او جی زمانے دے نال ٹرنا پیندا ہے. مسلمان زمانے دے نال نہیں ٹردا، مسلمان زمانے نو اپنے نال. میں سعودیہ 7 سال پڑھیا ہوں. ان 7 سالوں میرے نال کسے بندے گھڑی دا وقت ویکھ کے تے وعدہ نہیں جے کیتا. بڑی قیمتی گل کر لگا، ذرا دھیان کرے. جنہوں آخیا نا کسی استاد نو کسی بزرگ نو اپنے استاداں ملے استاد جی تھوڑے نال بیٹھ کے کوئی گل کرنی سی، فلاں نماز تو بعد ملاقات ہوئے گی. اسلامی کلچر ہے. اسلامی کلچر کی ہے گھڑی دا ٹائم نہیں بلکہ کی آخنا فلاں نماز کے موقع تے ملاقات ہوئے گی. اے جڑا زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، زمانے کے نال ٹرنا تے پھر ٹرو. ضمن ایک گل یاد آ گئی، جس زمانے دے نال ٹرنا ہے تے آؤ تمہیں میں دسنا. میرے دوست چائنا گئے، وہ کہتے ہیں چائنا شام 5 بجے تو بعد کوئی دکان، کوئی مارکیٹ، کوئی بازار سانو کھلا نظر نہیں آتا. تے صبح 6 بجے سارے بازار کھل جاتے ہیں. آؤ کرو ہمت. یہ ہوئی تھوڑے سیالکوٹ کا بزنس مین جہاں تمہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کروا ہے. یہ پتا ہے نا ٹورنٹو، فرینکفرٹ، برمنگم، نیو یارک، پیرس دے وچ میری کسی گاہک نال ملاقات ہے. 4 دن پہلا جہاز پھڑ کے پڑ جائے گا، یوروز دے وچ کمرہ بک کرائے گا اور اس بندے دے آن تو ادھا گھنٹہ پہلے وہ انتظار چ بیٹھا ہوئے گا. چلو زمانے دے نال. اور یہ ہوئی جڑے تھے اپنی پراڈو کھلار کے تے ٹریفک سارجنٹ نوں چپیڑا مارتے ہیں. اور میری جناب 18 کروڑ دی گڈی تو 30,000 لین والا ایک سارجنٹ تیری ضرورت کہ تو میری گڈی روک سکے؟ اوتھے 25 پیسے دا سپاہی بھی انج اشارہ کرے تو اوتھے گڈی روک لیندے. دورو زمانے دے نال. ساڈے ہاں زمانے دے نال ٹرن دا مطلب پتہ کی ہے؟ جو پٹھا کام زمانے چ ہونڈیا وہ گلے لاؤ. جدو اے کام کرو گے تو پھر آدمی تے نظر آؤ گے لیکن انسان نظر نہیں آئے گا. اگے چلو. کہندے نے 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. ہن ذرا تھوڑا جہا اپنی گل کر لئیے. ہائے ہائے ساڈا اپنا کردار جڑا نا دین دی تباہی دے وچ وہ بہت زیادہ ہے. اسی کتنے بیٹھے ہیں؟ سانوں پتہ ہے مسجد تے مرتبہ تے مقام کی. اج ساڈیاں مسجداں سٹیج شو بن چکی ہیں. ساڈے جیسے بندے کو نہیں سنتا. کیوں؟ میں دعوے نال کہنا کم از کم 10 بندے توڑے جا کے یار مولوی نے سنیا پر چس نہیں ہے. اسی مسجد کی لینا ہونے ہیں؟ مسجد چس والی جگہ نہیں ہے، مسجد تربیت گاہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام مسجد دے وچ انٹرٹین نہیں کیتا. جوتاں، قوالیاں، ٹپے، دوڑے، شعر، لطیفے کہہ کے برس رہے ہیں. مینوں پوچھتا نا لوگی استاد عبدالرزاق تو کوئی کی 21 سال کی کٹھا کیتا؟ میں کیا میں سامعین کٹھے کیتے نے، تماشبین اکٹھے نہیں کیتے. کدے کسی تھوڑے جے دوست احباب موقع ملے تشریف لے آؤ. ایک پنڈ چ بیٹھا 25 منٹ کا جمعہ جی میرا. کتنی دیر کا؟ ٹھیک ہے. تیاری کر کے پڑھانا تے اللہ دی توفیق نال جس طرح تسی توجہ کر کے بیٹھے ہو نا اور ہر بندہ تھوڑا جو یہی سمجھتا ہے کہ استاد نے میری گل کر رہے ہیں. میرا ہر موضوع اتنے ہی ہوتا ہے. اگلی تلخ بات کرنا میرے نزدیک سالانہ کانفرنس کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی پیسہ برباد. اور تسی غور کر لو دین دی بربادی دے وچ انسانیت نو ختم کرن دے وچ ساڈے برانڈڈ مولویاں دا بھی بڑا کردار ہے. اے پرچی میرے ہاتھ ویکھن دے کئی نوں حیرت ہوئی ہے اج تک تو مولوی پرچی ویکھی نہیں تے بولے او بھائی میں تیاری کر کے آیا ہوں.
میں کوئی رٹی تقریر کر کے نہیں آیا، میں کسی بڑے مولوی کی تقریر سن کے نہیں آیا، میں محنت کی تھی۔ وہ برانڈڈ مولوی، انہوں نے ماشاء اللہ 2-4 خوبیاں، میں ایک ایسی ہستی کو جاننا جہد کول ہمیشہ دوائیاں کا ڈبا ہوتا ہے۔ میں تمہیں ذاتی طور پہ دس دیا کہ پچھلے 21 سالوں میں 21 گولیاں، 21 ٹیکے، 21 کیپسول، 21 سیرپ استعمال نہیں دے کیتے، تو انشاءاللہ وہ کرنے بھی نہیں۔ وہ کو لاڈا ڈبا، وہ جدوں کدھر جا کے ٹکر کھانا ہے، ٹکر کھانا نہیں بلکہ ٹکر پاڑتا ہے، تو اس تو بعد انہیں کم از کم 10 گولیاں کھانیاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب تسی اپنی عمر نالوں 3 گنا ود خوراک پہلے ہی کھا چکے ہو، تا علاج بھی ہوئی۔ اور جدوں کو ٹائم لین جاؤ گا نا، انہیں سب تو پہلے گل گلے کرنی ہے، انہیں اپنا لکھ روپیہ میری فیس تے لکھ روپیہ میں گرائی کرنی ہے، تا علاج ہے۔ وہ وجہ بلے بلے تو ہو گئی نا۔ وہ جی مولوی صاحب نے تقریر کی تھی، بنے ٹھپ دیتے، چھوٹے لاتے، موچے پا دیتے ساڈے نزدیک۔ اور تمہیں میں دساں بڑے درد والے گل کر لوا، جہے لوگ اصل دین کی خدمت کر رہے ہیں سانوں انہوں کا پتہ ہی نہیں۔ میں نام لے لگا، جن نام کا پتہ ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ حافظ ثناء اللہ خان مدنی، کسی نے نہیں پتا۔ حافظ ثناء اللہ خان مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد، جنہ کو میں 95 ਚ صحیح بخاری پڑھی، وہ ہستی جنہوں 2 گھنٹے دے درس واسطے ریاض سعودیہ تو بزنس کلاس دا ٹکٹ آتا ہوں سی ریٹائرمنٹ کے استاد محترم پاکستان چ جہاز پھڑو لاہوروں ریاض ایئرپورٹ تے آؤ، آ کے 2 گھنٹے سانوں حدیث پڑھا کے واپس چلے جاؤ۔ کسی کو پتا ہے؟ مولانا ملان سلفی، مولانا امین یعقوب، مولانا شفیق مدنی، حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، شیخ ارشاد القصری، مولانا عبدالستار الحماد۔ کیوں پتا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ساری دوڑ لگی ہے نا برانڈا پیچھے، یہ پنڈ، یہ مراسی جنہ کا سوائے جگتا مارن تو کوئی اور کم علماء کا کردار نے۔ علماء انہوں کا کردار ہے قوم کی تربیت کرنا۔ اے میں کیوں رون دیا پچھلے 50 منٹ تو تھوڑے آگے، تھوڑا کی خیال ہے؟ میں پہلے عرض کیا میں کو میرے پڑھن تے نہیں آیا تھوڑے کو، میری تھوڑی ایک اللہ کی رضا واسطے محبت ہے نا، اور یہ محبت کے بارے ایک درد ہے جہاں میں اظہار کرن دیا، یہ مشترکہ رونا ہے کہ آؤ اس تاک رات نو بیٹھ کے اللہ دے حضور روئیے، یا اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں معاف کر، یا اللہ سانو اپنا محاسبہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ تھوڑے کول ایک منٹ میں نہ نہیں لگا، ایک ساتھی نے بلایا جمعے واسطے، جمعہ شمعہ پڑھا لیا، بندے بعد میرے کو آئے، میں ہے سناؤ کہ جی لاکھ روپے چ پہ ہے۔ میں کہ سکون جے نا چنگے رہے ہو نا؟ میں کیا وہ جڑا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ جمعہ پڑھا کے لاکھ روپیہ لے گیا ہے وہ تو چنگا ہے، تے جڑا پورا مہینہ تھوڑی خدمت کرتے انہوں کی دیں؟ مثال تو سنی ہوگی نا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، اب پتر مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، چور صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کی خدمت کرا، کنے پیسے دیا؟ انہیں کہ جن مراسیوں دیتے نہیں اونے نہ دیں کم از کم، اتنے موت پہ دیے۔ مولوی صاحب کو آ گیا نا بندہ، کہنا مولوی صاحب پتر نے ڈگری حاصل کر لیے، دعا کرو اللہ تعالیٰ چنگی نوکری دے۔ مولوی صاحب نے آخیا سارے بھرا دعا کرو بھائی چودھری صاحب کے بیٹے نے ڈگری حاصل کر لیے، اللہ انہوں چنگی نوکری دے تے تنخواہ میرے جنی ہوئے۔ انہوں مولوی صاحب کی آخر ڈے ہو، اس تنخواہ نہ گزارا کیویں ہوئے گا؟ انہیں کیا انی دیا جی میرا ہون دیا ہوا ہے۔ دنیا کا سب تو مشقتی مزدور مولوی ہے۔ میرا تعلق جٹ زمیندار برادری نال، ساڈے ہاں مشہور ہے کہ ڈنگراں نال ڈنگر بنیے تے ڈنگر پالتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا نا؟ ہے کہ نہیں؟ گھر چ پیو دی لاش پئی ہے، ڈنگر جہاں مجھاں گاواں پالیاں نے، بکریاں پالیاں نے، انہوں نے پٹھے بھی چاہیے، انہوں نے پانی بھی چاہیے، انہوں کا دودھ بھی چونا ہے۔ آپ ہی نہ کرو گے کسی نے آکھو گے؟ ہے یا نہیں؟ بارش، آندھی، طوفان، گرمی، سردی، طبیعت کی خرابی آپ ہی کرن جوگا نہیں کہ ساتھی کا بندہ ترلا مارنا ہے۔ لیکن فرض کرو میں جا کے اپنی مجھ چونا سویرے 6 بجے، 6 تے 6:30 ہو جان کے کی ہوئے گا؟
کچھ نہیں نا. تے عشاء دی نماز کا ٹائم کی ہے 8:15 16 منٹ ہونے دو. ہاں والا 2 گھنٹے بگڑیا ترین فضول ترین ردی ترین ٹکر میرج آ جاتا ہے. 2 گھنٹے میرج ہال چ 4 برکیاں لان لی بہن والی قوم مولوی صاحب دا 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے ہے جی ساری تباہی کا سبب. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیں اختتام دے، میرا مقصد کسی دی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں، میرا مقصد کسی دا دل دکھانا ہرگز نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کارے تری آگی. اصل مقصد یہ ہے اس ساڈا بڑا مشترکہ رونا ہے. آؤ ایس مقدس مہینے دے وچ آخری عشرہ پاک رات ہے، تسی میں ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ منہ پائے. ساڈے جو ہر بندہ سوچے میں کی کرنا پیا ایسی گل ہے نا. لو جی میرے کلے دے تبدیل ہونے نال کی ہوئے گا؟ میں دسنا کی ہوئے گا. جدو ساڈے چوں کوئی ایک بندہ صحیح ہو جائے گا نا تے معاشرہ ایک خراب بندے دے شر تو بچ جائے گا. مثال دے دینا، وہ کہتے ہیں بندہ ایک سمندر کے کنارے سیر کر رہا سی، ٹھل آئی، نویں نسل کی پتہ ٹھل کی ہوتی ہے، لہر آئی پانی دی، کافی ساری مچھلیاں ریتے تڑفن لگ پہ، وہ ایک نو پھڑ کے سٹن لگ پیا. کول کو سیاح بندہ سی، انہیں کیا تیرے سٹن نال انہوں کنا کو فرق پائے گا؟ انہیں مچھلی پھڑی پھڑکن ڈئی سی، پانی چ سٹ کے کہنے لگا اینوں فرق پی گئی. میرے بھائی، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، معزز خواتین، مائیوں تے بہنوں، اللہ دا نام لے کے، اللہ دا نام لے کے، رمضان خود احتسابی دا مہینہ ہے. اج ہن ایسے وقت اپنے اللہ دے نال وعدہ کریے کہ یا اللہ میں آدمی تے ہیں لیکن انسان نہیں. یا اللہ میں بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا، یا اللہ میں بڑے گناہ کر بیٹھا، تیرے دین نال میں بدترین ظلم کیتا، رشاں والے ایک باری معاف کر دے. اور یاد رکھو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے توبہ کا دروازہ 2 وقت تو پہلے بند نہیں ہو سکتا. نمبر 1 جدو موت کا فرشتہ آ کے تن تے بہ جائے ادو توبہ کا دروازہ بند. تو جو دوسرا سورج جدو مغرب طلوع ہو جائے گا، اللہ نے دیتی ہوئی مہلت تو فائدہ اٹھاؤ اور اپنا محاسبہ کرو. دنیا دی ہر شے ایک پاسے سٹ کے اللہ دے دین نو ترجیح دیو، اللہ دے دین نو مقدم رکھو. میں مسجد دے وچ بیٹھ کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب دی ذات او برکتاں نازل کرن گے کہ تسی حیران تے پریشان رہ جاؤ گے. صحابہ کرام دے کول کیڑے کروڑاں دے خزانے سی؟ ذرا اپنا تو انہاں دا موازنہ کر کے دیکھو، بات ختم ہو رہی ہے. انہاں دے کول کی سی؟ رب دی قسمیں سوائے رب دے ڈر تو، سوائے دین دی محبت تو، دین دے مطابق عمل کرن تو علاوہ انہاں دے کول کوئی شے تے رب نے پھر کیسر و کسرا دے خزانے پیروں دی کھاد بنائے کہ نہ بنائے؟ آؤ پیچھے پرت جائیے، اپنا محاسبہ کر لیجیے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب دی ذات سانوں اپنا محاسبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی غلطیاں تے قابو پانے دی توفیق عطا فرمائے. رب دی ذات سانوں آدم دی اولاد تو انسان بننے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے سارے اپنے گناہ معاف فرمائے. جو کچھ میں عرض کیتے دے وچ کوئی بہتری ہے اللہ والوں کی خامی ہے تے میرے شیطان دی طرفوں ہے. اللہ تعالیٰ ساڈیاں کمیاں خطائیاں معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.